اگر سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ نہ ہوتا تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسر افغان آج میرے سامنے نہ بیٹھا ہوتا؟ یہ اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، بالکل اسی طرح ہے۔ اگر سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر نہ ہوتا تو آج افسر افغان بھی نہ ہوتا، کئی ایک کونے میں بیٹھ کے ایک عام سے آفس میں یا میں بابو ہوتا یا کوئی اور اس طرح۔ میرے خیال سے سوشل میڈیا پر آپ واحد پختون ہیں جو کیمرے کے سامنے اپنی نجی زندگی بھی ڈسکس کرتا ہے، آپ کی مثال کے طور پر اپنی بیوی کا نام وغیرہ۔ سر بلکہ یہ بتائے کہ گلویش کا نام۔ بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ موجودہ دور میں سر سوشل میڈیا ہمارے پاس کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کچھ نیا انوینشن کرنے کا، تخلیق کرنے کا، یا اپنی ثقافت اور تہذیب دنیا میں فروغ کرنے کا؟ اتحاد صاحب میں آپ کا بھی مشکور ہوں، پورے ٹیم کا بھی۔ یہ ایک بیسک کویسچن آپ نے کیا۔ بنیادی طور پر جس طرح یہ نیا دور آ گیا ہے، اسپیشلی نیو میڈیا یا سوشل میڈیا نے یہ پوری جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ مین سٹریم میڈیا بھی اب زیادہ سے زیادہ نیوز یا جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہے یہاں سے اٹھاتے ہیں، کیونکہ ریچ بہت زیادہ ہے، ہر کسی کا ایکسیس ہے، ہر کسی کے جیب میں نیو میڈیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں خود بھی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں، 1.5 ملین لگ بھگ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں۔ میں اس کا ایک زندہ مثال ہوں کہ میں نے اس کو کس طرح یوٹیلائز کیا۔ سوشل میڈیا واحد وہ پلیٹ فارم ہے کہ اس میں آپ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر سکتے ہیں، وہی چیز آپ سامنے لے کے آ سکتے ہیں کہ وہ مین سٹریم میڈیا کبھی کبھار وہ ڈر جاتی ہے اس سے۔ اس میں سیلف سینسرشپ بہت زیادہ ہے، گیٹ کیپنگ بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کا ایکسپرٹی ہے، آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اسپیشلی وہ جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پہ ایک تو سینسرشپ نہیں ہوتا یہاں پہ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے جتنے بھی انڈیجنس آئیڈیاز ہے۔ ابھی میں نے شانگلہ کے لیے بہت ایک سٹرانگ آواز اٹھائی ہے وہاں سے، کیونکہ کوئی مجھے بلاک نہیں کر سکتا، کوئی یہ مجھے نہیں کہتا کہ نہیں فلاں پالیٹیشین کے ساتھ تو میرا تعلق ہے تو اگر ہم اس کو آن ایئر نہیں کر سکتے، کیونکہ پالیٹیشین یا جو مقتدر علاقے ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں ایک جرنلسٹ کی نسبت۔ تو مین سٹریم میڈیا کو وہ کبھی کبھار پے کر دیتے ہیں، کبھی تعلق کے بنیاد پہ۔ تو یہ سوشل میڈیا یا نیو میڈیا یہ آپ کا اپنا میڈیم ہے، تو اس میں آپ نہ ڈرتے ہیں، نہ کوئی سینسرشپ کا چکر ہوتا ہے اس میں، نہ کوئی یہ کہ یہ چلانا ہے یا یہ نہیں چلانا۔ دوسری بات، اگر ہم دیکھیں پوری دنیا کو، دنیا اب اس کے بل بوتے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ فیس بک بھی منیٹائز ہے، یوٹیوب بھی منیٹائز ہے، تو لوگ اس میں نہ صرف اپنا پیغام آگے لے کے جا سکتے ہیں بلکہ یہ اپنے رزق کا ایک ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں۔ آپ امریکہ میں دیکھیں، اسپیشلی انڈیا میں آپ دیکھیں، کیونکہ وہاں پہ وہ لوگ ٹیکنالوجی کے بنیاد پہ بہت آگے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا واحد پلیٹ فارم ہے کہ اس کے بنیاد پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، اگر ہم میں دم ہے، کریٹیویٹی ہے، انوویشن ہے، تو یہ مین سٹریم میڈیا سے بھی ایک مضبوط قوت ہے۔ موجودہ ملک میں بے روزگاری کے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سوشل میڈیا میں روزگار کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے، ملک کے لیے بھی ریونیو جنریٹ کرنے کے کتنے مواقع موجود ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ایک ملک میں اگر صحیح طریقے سے منیٹائزیشن ہو، ایک ملک میں اگر صحیح طریقے سے سوشل میڈیا یا نیو میڈیا کا استعمال ہو۔ دیکھیے اب ہمارا ایشو یہ ہے، 2 دفعہ ہمارا جو وفاق کے گورنمنٹ ہے اس نے میٹنگ کی ہے، یہ جو یوٹیوب ہے اور فیس بک ہے ان کے اعلیٰ حکام سے، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے ایک ٹیم نے بھی میٹنگ کی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم اس چیز کے استعمال کو نہیں جانتے۔ ہم گالی گلوچ میں ماہر ہے، ہم لوگوں کے کردار کشی میں ماہر ہے، ہم ہیٹ سپیچ میں ماہر ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی بدبختی ہے۔ اگر اس چیز پہ ہم نے قابو پا لیا تو یہ نہ صرف انڈیویجول کو بلکہ پورے ملک کو ہم، کیونکہ بڑے بڑے آئی ٹی کے ادارے ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں، اس میں ہم لاکھوں کے تعداد میں بچوں کو روزگار بھی دے سکتے ہیں، ان کو امپاور بھی کر سکتے ہیں، ان کے جتنی بھی ذہنی صلاحیتیں ہیں ان کو ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے
کہ میں بار بار دامن پلا کے تک گیا ہوں کہ اس چیز کو صحیح استعمال کر خدا را، اس چیز کو پراپر چینل پہ لے کے آ اور استعمال کر. لیکن نہ یہاں پہ حکومتی سرپرستی حاصل ہے ان کو، نہ انڈیویجولی ہم اس کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اب اگر کوئی بھی ادارہ ہے، اس ادارے کا اگر ویب سائٹ نہیں ہے، سوشل میڈیا کے فیس بک کے پیج نہیں ہے، یوٹیوب کے چینل نہیں ہے، ٹویٹر نہیں ہے، انسٹا نہیں ہے، وہ ادارہ ان کو مردہ سمجھا جائے گا. یہ ایک جان ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو یہ وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے، وہ اشتہار ہے، وہ مارکیٹنگ ہے. تو ایک کمپنی سے لے کے ایک بڑے ادارے تک، ابھی دیکھے CNN، BBC، انڈیپینڈنٹ اردو، یہ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں، ریلز چلاتے ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا کے مختلف، جس طرح فیس بک ہے یا ٹویٹر ہے، یا یہ ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے ہیں. اب ریل کا چکر آ گیا، ادھر ٹک ٹاک آ گیا. تو یہ سارا جو ہے یہ جان ہے ایک ادارے کے، پھر اس سے آگے بڑھ کے ایک ملک کے، اور پوری دنیا اب گلوبل ولیج بن گیا ہے. دیکھو مین اسٹریم میڈیا پہ تو لوگ پابندی لا سکتے ہیں، وہ تو مطلب ان کو باندھ سکتے ہیں مختلف حوالوں سے کہ یہ چلانا، یہ نہیں چلانا. یہ نیو میڈیا جو ہے، آپ چاہے شانگلہ میں ہے، تورغر میں ہے، باجوڑ میں ہے، یا واشنگٹن DC میں ہے، یا کیلیفورنیا میں ہے، آپ اپنا آواز اٹھا سکتے ہیں. تو اس کی بنیاد پہ ہم پورے ملک کے لیے ایک ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، ادارے بنا سکتے ہیں، IT میں آگے جا سکتے ہیں. ہاں، اگر اس میں ویژن ہو، اگر آپ کا ایک سوچ ہو، تو یہ عین ممکن ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، سر تو کاؤنسلنگ کون کرے گا؟ آپ جیسے لوگوں کو آپ نہیں سمجھتے کہ آگے آنا چاہیے؟ ایگزیکٹلی میں تو دیکھیے، ہم تو خود کوشش کر رہا ہوں، دن دگنی رات چگنی. آپ میرے سارے کنٹینٹ اٹھائے، ایک کنٹینٹ کا میں ذمہ دار بھی ہوں، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہ آپ ایک کنٹینٹ کو اٹھائے، اس میں نہ آپ کو ہیٹ سپیچ نظر آئے گا، نہ ایگریشن نظر آئے گا. اس میں پورے کے پورے کنٹینٹ میں ایک اسی طریقے سے ڈیولپ کرتا ہوں کہ سوسائٹی کا اصلاح ہو، کچھ اچھا ہو. 5 Ws 1 H سے آگے جا کے 100 وٹ پہ میں کام کر رہا ہوں آج کل. تو میں، آپ اور اس طرح لوگ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں کتنا کام کریں گے؟ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر کچھ کام ہو. خیبر پختونخوا IT بورڈ یہاں پہ ایک بہترین ادارہ ہے اس کے لیے. اسی طرح سینٹرل حکومت میں بھی ادارے ہیں اس کے لیے. لیکن بدقسمتی سے ادارے تو وائٹ ایلیفینٹ ہے، وہ تو ہم پہ بوجھ ہے. تو ہم بھی کام کریں گے، لیکن ہمارے کام کو سرپرستی ضروری ہے، اور وہ حکومت بڑے بڑے باہر ممالک سے MOUs سائن کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ یہاں پہ بلا سکتے ہیں، ہمارے جتنے بھی انفلوئنسرز ہیں ان کو ڈیلیگیشن کی شکل میں باہر بھیج سکتے ہیں، تاکہ ایک ایکسچینج ہو، ایک نالج ہو. میں لاسٹ ٹائم ادھر تھا ازبکستان میں. آپ یقین کیجئے، ایک انڈین لڑکی تھی، تو میری ہم عمر تھی. میں نے کہا کہ اس نے مجھے اپنا ویب سائٹ دکھایا، فیس بک، اس کے ملین فالورز بھی تھے، سبسکرپشن بھی تھے. میں نے کہا آرٹسٹ آپ بھی ہے اور ہم بھی ہے. اس نے مجھے ہیش ٹیگ کا بتایا، ایک چیز کا میں دنگ رہ گیا کہ یار یہ لوگ کتنے آگے گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ادارے ہیں، اور اسپیشلی گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو، نئے ٹیلنٹ کو، فریش بلڈ کو. تو یہاں ہماری ایشو یہ ہے کہ ہم اگر فیس بک کو استعمال بھی کرتے ہیں تو ہم پشتو میں اس کو دلل میں گل کہتے ہیں. ہم وہ آل سڈن آ گئے ہیں، ایکسیڈنٹلی پروفیشنل ہے. ہم میں وہ ویژن نہیں ہے، ہم ٹریک پہ نہیں ہے، ہم ایکسیڈنٹل آئے ہیں اور بس خدا کے واسطے ہم آگے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم بھی کام کر سکتے ہیں انڈیویجول کیپیسٹی میں. لیکن میں سجیسٹ کروں گا، اور یہ التجا ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ حکومتی سطح پہ آ کے، ابھی عاطف صاحب نے لاسٹ ٹائم ہم ایک پروگرام کر رہے تھے، اس نے اپنا پورا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ فوڈ اور اس پہ وہ کام کر رہا تھا، تو پورے ڈپارٹمنٹ کو ڈیجیٹائز کیا اس نے. اور یہ اتنا بہترین کلچر ہے کہ یہ جو آپ کے پیپر اور فائل یہاں گیا، وہاں گیا، گم گیا، سردخانے میں گیا، اس کے بجائے اگر آپ ایک کلک پہ چیزوں کو لے کے آئے نا، پیپر لیس کنسیپٹ جسے کہا جاتا ہے. ابھی دنیا کے پورے ممالک جو ہے، ڈیولپ ممالک جو ہے، وہ ٹیکنالوجی پہ آ گئے ہیں، وہ پیپر لیس ہو گئے ہیں. اب یہ بڑے دفاتر، یہ سسٹم ختم ہو گئے، ایک کلک پہ دنیا آیا ہے، ٹیکنالوجی پہ آئے. تو ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں اگر ویژن ہو، اگر سوچ ہو. اگر سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ نہ ہوتا
تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسر افغان آج میرے سامنے نہ بیٹھا ہوتا؟ یہ اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، بالکل اسی طرح ہے. اگر سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر نہ ہوتا تو آج افسر افغان بھی نہ ہوتا. کئی ایک کونے میں بیٹھ کے ایک عام سے آفس میں یا میں بابو ہوتا یا کوئی اور اس طرح. یہ تو سوشل میڈیا کے برکات ہے. میں سارے بچوں کو موٹیویٹ کرتا چلوں کہ سوشل میڈیا میں دم ہے، جان ہے. ابھی ہزاروں کے لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں، آپ میرے واٹس ایپ اٹھائے، فیس بک اٹھائے. ابھی میں نے 2 لوگوں کو میں نے رکھا ہے کہ آپ اپریٹ کریں میرے یہ سوشل میڈیا کے مختلف، جو فیس بک ہے، جو ٹویٹر ہے یا جو یوٹیوب ہے. میں نہیں کر سکتا خود کیونکہ اب رش زیادہ ہو گیا ہے نا. اور اسی کے بنیاد پہ مختلف ادارے مجھے انوائٹ کرتے ہیں ایز اے چیف گیسٹ. اگرچہ میں اتنا کچھ ہو نہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا کے برکات ہے. اور دوسری بات صرف سوشل میڈیا کے نہیں، سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کی برکات ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے، سوشل میڈیا بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. یہ مائک اور کیمرہ یہ بڑا آسان کام ہے، شروع ہو جائے. لیکن اس میں وزڈم لے کے آنا، ایک صحیح بات کرنا، وہ بات جو موقع کے مناسب ہو، وہ بات جو ہماری ارد گرد کے ہو. ایسا نہ کہ اس طرح بات ہم کریں کہ لوگ اس کو اون نہ کریں. ابھی لوگ بڑا عجیب و غریب کام کرتے ہیں یہ ریلز میں جب آتے ہیں یا ٹک ٹاک پہ، تو اس چیز کو میں آنر بھی نہیں کرتا، اون بھی نہیں کرتا. سوشل میڈیا بہترین پلیٹ فارم ہے، لیکن اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا اصل کام ہے. تو اگر افسر افغان ہے تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. سوشل میڈیا نے خود آپ کی زندگی یا آپ کا ذرائع معاش بڑھانے میں کتنا کردار ادا کیا؟ میں کہوں گا کہ 90%. کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے دیکھو، ابھی میرا فیس بک جو ہے، میں نے ایک دوسرا پیج بنایا ہے اے پروڈکشن. میں نے اس کے مونیٹائزیشن پہ کام شروع کیا ہے. آلریڈی میرا جو ایک پیج ہے 1.5 ملین لگ بھگ کے، وہ مونیٹائز نہیں ہے کیونکہ وہ ایشو رہا یہاں پہ ہیٹ سپیچ. یہاں پہ تو جب ہم اپلائی کرتے تو وہ کہتے کہ آپ کا کنٹری جو ہے پاکستان یہ ایلیجیبل نہیں ہے. وہاں پہ بھی ہمیں افسوس آتا تھا. پتہ ہے ای میل میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کنٹری اگر ایلیجیبل نہیں ہے تو میں تو اچھا کنٹینٹ کریٹ کرتا ہوں. اس نے کہا کہ اب میں جو آپ کو کہتا ہوں نا کہ ملکی سطح پہ کچھ کرنا چاہیے. میں نے انڈیویجول ان کو کہا کہ آپ کنٹینٹ وزٹ کریں. اس نے کہا ای میل میں مجھے کہ آپ کے کنٹینٹ بھی بہترین ہے، کاپی رائٹس کا ایشو بھی نہیں، لیکن آپ کا کنٹری جو ہے یہ ایلیجیبل نہیں ہے. اور یہ اسی وجہ سے کہ اس کنٹری میں صرف ایک افسر افغان تو نہیں ہے، ہزاروں اور لوگ ہیں وہ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے. تو ہم کس طرح اس کو مونیٹائز کریں؟ تو وہ تو نہیں ہو رہا. پھر میں نے ایک اور ایڈمن کو رکھ کے دیکھیے، یہ اور بھی ایک افسوس کی بات ہے کہ میں نے دبئی سے ایک ایڈمن رکھا ہے اے پروڈکشن کے لیے، تو ان کی بنیاد پہ میں چلا رہا ہوں ابھی. تو وہ مونیٹائز ہو جائے گا. یوٹیوب آلریڈی مونیٹائز ہے. تو اور اس ایک تو یوٹیوب سے ریونیو میں جنریٹ کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اب میرا فیس ویلیو بن گیا ہے، ایک برانڈ میں بن گیا وہ خیبر پختونخوا میں. تو لوگ اس لیے مجھے ایکسیس کرتے ہیں کہ آپ آ جائے، ہمارے ادارے آ جائے، اسکول آ جائے، کالج آ جائے، ہاسپٹل آ جائے، آپ اس کو اناگوریٹ کریں، اپنے پیج پہ چلائے. تو اس کا پھر میں چارج کرتا ہوں کیونکہ میں ایک اشتہار دیتا ہوں، میں ایک پلیٹ فارم دیتا ہوں. تو اسی بنیاد پہ یہ ریونیو جو ہے، یہ جو لوگ مجھے ڈائریکٹ دیتے ہیں کیش میں، یہ وہاں کے ڈالر کے انکم نہیں ہے. یہ بھی میں اس لیے حساب کرتا ہوں کیونکہ یہ یوٹیوب اور فیس بک کی وجہ سے ہے. تو یہ انکم پھر ڈائریکٹ یوٹیوب کے انکم یہ جمع ہو کے اچھا خاصا میں کماتا ہوں اس پہ. شکر الحمدللہ. آپ خود تو سوشل میڈیا پہ ایتھکس کی بات کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا آپ پہ یہ بھی تنقید رہتا ہے کہ آپ نے خود جو ہے صحافت کا بیڑا جو ہے وہ غرق کر کے رکھ دیا. نہ تو آپ صحافی ہو اور نہ آپ آرٹسٹ ہو. تو اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، یہ تو ایک تو میں مشکور ہوں، آپ کا بھی بعض کوشچن مجھے بھی پسند آتے ہیں نا. یہ بڑا بہترین کوشچن ہے. زیادہ تر لوگ اس طرح کہتے ہیں. یہ بات کہ میں نہ جرنلسٹ ہوں نہ آرٹسٹ ہوں، اس میں ایتھکس مسخ کرنے کی کوئی بات تو ہے ہی نہیں. دیکھیے ایتھکس ایک اور چیز ہے اور جرنلسٹ نہ ہونا یا آرٹسٹ نہ ہونا ایک اور چیز ہے. دیکھیے دنیا میں یہ کام، اگر یہ آرٹ ہے یا جرنلزم ہے، یہ میں کبھی بھی میں نے اس لیے نہیں کی کہ لوگ مجھے کہے کہ آپ جرنلسٹ ہے یا آپ آرٹسٹ ہے. مجھ میں جو کچھ ہے اندر، ایک ہنر ہے، ایک آرٹ ہے، ایک شعر، ٹھپا، فوک، گیت، یہ سارے میں کرتا چلا آ رہا ہوں. ادھر میں گیا، ادھر ازبکستان میں پورے پاکستان کا نمائندگی کر چکا ہوں. اور یہ بھی ریکارڈ پہ ہے. وہ جیوری جو بیٹھی تھی، ہم ایک مقابلے کے لیے گئے تھے، فوک کے مقابلے کے لیے. تو وہ نہ پاکستان سے تھے وہ لوگ، نہ پشتون تھے، نہ میرے کچھ عزیز و اقربا تھے. میں 3rd پوزیشن حاصل کر چکا ہوں. یہ ریکارڈ پہ ہے. تو لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، میں تو مانتا ہوں. میں نے پریزنٹ کیا بی بی شیرینہ بہت اچھے انداز سے بھی. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ آرکیسٹرا جو تھی نا، وہ میرے لوگ نہیں تھے. میں نے ان لوگوں کو ٹرین کیا. یہ ریکارڈ
ریکارڈ پہ ہے میرے سوشل میڈیا پیج کے اوپر. میں نے ان لوگوں کو باقاعدہ انگلش میں سمجھایا. ایک ٹرانسلیٹر لڑکی وہاں پہ تھی, میں ان کا بھی مشکور ہوں. میں اس ٹرانسلیٹر لڑکی کو انگلش میں بتاتا تھا, وہ اپنے زبان میں بتاتی تھی, پھر وہ میں نے ان لوگوں کو ٹرین کیا 3 گھنٹوں میں. بی بی شیرینہ ہمارا جو مشہور فوک ہے میں نے گایا اور 3rd پوزیشن میں نے حاصل کیا, سرٹیفکیٹ بھی ہے, اور یہ ازبکستان کے گورنمنٹ آفیشل نے مجھے دے دیا. میں تو مانتا ہوں کہ میں ایک چھوٹا موٹا آرٹسٹ ہوں اور کوشش جاری ہے. دوسری بات, چونکہ میں جرنلزم کر چکا ہوں پشاور یونیورسٹی سے, جرنلزم کی ڈگری بھی ہے میرے پاس. میں مشرق ٹی وی میں رہا, خیبر میں کچھ مدت کے لیے میں نے ایک پروگرام 2 3 4 5 کی, اور اسی طرح یہاں پہ شرنگ پشتون ایک ٹیلی ویژن, جوندن, شمشاد, یہ ریکارڈ پہ ہے یہ سارے کچھ, میں اپنے آپ سے نہیں بتا رہا. اور ابھی ایک سلسلہ میں چلا رہا ہوں سٹیزن جرنلزم. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی بڑا وہ کیا ہے, لیکن تھوڑا بہت جو میں کر سکتا ہوں میرے اندر جو ہے وہ میں لوگوں کو دکھاتا ہوں. اور یہ سارا کچھ میں ایتھکس, اخلاقیات کے اندر کرتا ہوں. میں اگر آرٹ کی بات کرتا ہوں تو اس میں بھی ایک ایتھک ہے, میں یہ مطلب لوگوں کو پروو بھی کر سکتا ہوں. اور اگر جرنلزم میں کوشش کرتا ہوں, یا یہ سٹیزن جرنلزم ہے, ابھی میں مشال ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ساتھ ایک پروگرام کرتا ہوں, تو میں ایک بیسیکلی ایک آرٹسٹ مجھ میں ہے اندر. تو اگر آرٹ کا میں کچھ خدمت کرتا ہوں یا جرنلزم میں, تو اس میں ایتھکس تو میں نے کہیں پہ مسخ نہیں کی. بات یہاں پہ آ جاتی ہے کہ اگر میں نے کوئی ان ایتھیکل کام کیا ہے تو پھر لوگ مجھے کویسچن کرے. یہ تو دیکھو لوگ کسی کو نہیں کہتے, میں نے اس طرح لوگ بھی دیکھے کہ وہ ارون باچا کو بھی کہتے کہ یہ ابھی فل آرٹسٹ نہیں ہے. لوگ خیال محمد استاذ پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں, لوگ عمران خان پہ بھی انگلی اٹھاتے ہیں, اور نواز شریف پہ بھی. تو بہرحال میں پھر بھی خوش ہوں کہ چلو شکر ہے, میں تنقید کو بڑے فراخ دل سے قبول کر دیتا ہوں, کیونکہ یہ سوسائٹی, تنقید جو ہے یہ سوسائٹی کا حسن ہے. لیکن تنقید کا لہجہ سافٹ ہونا چاہیے. یہ گالی گلوچ, یہ ایگریسو بات کرنا, یہ لڑنا جھگڑنا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں, میں ایز افسر افغان میرے اندر جو کچھ بھی ہے, چاہے ایز اے جرنلسٹ میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں یا ایز اے آرٹسٹ, میں اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہوں. باقی دنیا کی مرضی ہے, کوئی مانتا ہے نہیں مانتا, میں تو کنٹریبیوشن کرتا ہوں. بعض اوقات سر آپ ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں اپنے ویڈیوز میں, اگر میں غلط ہوں تو میری رہنمائی کیجیے گا, کہ رسول اللہ پہ باغ گڑی گی, گلان شرمی کی مخپپا, سر جس کی آپ کو بعد میں تشریح کرنی پڑتی ہے. سر تو کیوں آپ ایسے الفاظ کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ بھی میڈیا میں رہنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اس پہ بحث مباحثہ بن جائے اور پھر آ کے آپ کو بعد میں اس کی تشریح کرنی پڑے. اگر میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ اس طرح سوسائٹی یا معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں. اگر پتہ ہے, یہ میں اگر آپ کو سوسائٹی کی بات کرو تو ہر ایک بات اس طرح ہے نا, ابھی یہ انٹرویو جو ہم کر رہے ہیں نا, اس میں بھی بہت سارے اس طرح قصے آئیں گے کہ لوگ, پھر میں مجبور ہوں گا کہ میں ایکسپلینیشن دوں گا لوگوں کو. یہ تو ایشو ہے ہمارے معاشرے میں, ہر بات جو ہے لوگ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, یا اگر انڈرسٹینڈ کرتے تو اپنے اینگل سے انڈرسٹینڈ کرتے. انگلش میں ایک مشہور جملہ ہے کہ آئی ایم رسپانسبل فار وٹ آئی سیڈ, ناٹ فار وٹ یو تھنک. یہ عجیب قصہ ہے ہمارے معاشرے میں. ہر کوئی سوچتا ہے نا, دیکھیے ہمارے معاشرے میں مختلف پارٹیاں بھی ہے, یہاں پہ مختلف مسلک سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں, مختلف مذاہب سے, مختلف رنگ سے, نسل سے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ افسر افغان میرے مرضی کی بات کرے, جو میں سوچ رہا ہوں افسر افغان یہ بات کرے. تو پھر مجبوراً ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ یار یہ اسی اینگل سے میں نے بات کی. یہ جو لاسٹ ٹائم میں نے یہ کہا کہ رسول اللہ پہ باغ گڑی گی, گلان شرمی کی مخ پپانو پٹھوینا, آپ کو پتہ ہے کاش اگر ہم پڑھے لکھے ہوتے, اگر ہم تاریخ سے خبر ہوتے. یہ پوری دنیا میں آپ ادب اٹھا کے, تاریخ اٹھا کے, یہ سب سے خوبصورت نعت ہے, سب سے مختصر اور خوبصورت نعت ہے. لوگوں کو کریڈٹ دینا چاہیے تھا, مجھے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا کہ میں نے پشتو میں ایک کمال کا, اور یہ میرا نہیں ہے, یہ صدیوں سے آ رہا ہے, یہ ہمارے بڑے کرتے تھے, یہ ہماری دادی اماں, ہمارے ابا جان, یہ سارے لوگ. تو لوگوں کو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اس پہ کہ دنیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت اور مختلف طریقے سے وہ ایک عقیدت پیش کرتے ہیں. میں نے پشتو میں اپنے طور سے ایک بہترین عقیدت پیش کیا, اور اوپر سے لوگ شروع ہو گئے. تو مجبوراً کیونکہ یہ تو پھر, ہاں ایگزیکٹلی. اور پھر ہمارا ہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے,
ہم اتنے مطلب عقل سے خالی لوگ ہیں کہ جب مذہب کی بات آ جاتی ہے تو ہم آندھے بن جاتے ہیں، بلائنڈ بن جاتے ہیں، اور ہم نے بہت سارے مثالیں بھی دیکھے ہیں. تو اس لیے میں مجبور تھا کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں تاکہ کل میں نہ ہو، اگر کوئی اور یہ کرے نا تو ایسا نہ کہ اس پہ فتویٰ لگ کے اس کو کوئی قتل کرے. تو اس لیے میں مجبور تھا، کیونکہ میرا بڑا دل دکھتا ہے اس کمیونٹی کے لیے، پشتونوں کے لیے، خدا گواہ ہے. کیونکہ ہم کبھی کبھار کام کرتے ہیں اور پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ او ہو یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس لیے میں کبھی کبھار مجبور ہو کے میں ایکسپلینیشن پہ آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے سر. مڈل کلاس سے اٹھنے کے لیے جب آپ اسٹرگلنگ سٹیج پہ ہوتے ہیں تو سر اس دوران لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے آپ کے بارے میں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک مجموعی نفسیات یہ بھی ہے کہ ہر کوئی جب آگے جاتا ہے نا، جانیلیہ صاحب کا ایک شعر ہے، مجھے تو یاد نہیں آ رہا اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. جانیلیہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اور پتہ نہیں، لیکن جو بھی آگے جاتے ہیں نا مجھ سے تو ایک جلن سی ہوتی ہے اندر. تو یہ ہماری مجموعی نفسیات ہے نا. مڈل کلاس سے اٹھ کے آگے جانا، لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن جب آپ میں سسٹینیبلٹی ہو، کنٹینیوٹی ہو، پھر لوگ مجبور ہو کے آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب شروع سے میں آیا تو لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے رہے کہ یہ شانگلہ کہاں سے اٹھ کے آیا ہے، اور یہ پشاور میں کبھی ایک ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے تو کبھی دوسرے پہ تو ریڈیو میں بھی کام کرتے، تو لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. میرے پاس کچھ اسکرین شاٹس بھی محفوظ ہے، کیونکہ میں اپنے یاداشت کے لیے کبھی کبھار چیزوں کو رکھ دیتا ہوں نا. تو وہ اسٹرگلنگ پوزیشن بھی مجھے یاد ہے. ایک میں تھا ایک راستے میں، اور لوگ کبھی پتھر پھینکتے تھے تو کبھی کانٹے راستے میں ڈال دیتے تھے مختلف انداز میں. یہ جو آپ نے بات کی کہ مڈل کلاس سے اٹھ کے ایک جگہ پہ جانا، اپنے آپ کو ایک برانڈ بنانا، یہ ایک مشکل عمل ہے ہمارے ہاں، کیونکہ ہم مجموعی طور پر سفوکیٹڈ سوسائٹی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. تو سفوکیٹڈ سوسائٹی میں آگے جانا ایک مشکل عمل ہوتا ہے. جس طرح آپ ایک جاڑی میں جاتے ہیں نا تو آپ کے جو دامن ہے، آپ کا جو کلاتھ ہے، یہ سارے کچھ وہاں پہ خواہ اس جاڑی میں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو لوگ کوشش کرتے ہیں، یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ہر کسی کے لیے. آپ بھی ایک اسٹرگلنگ پوزیشن میں ہے تو شاید آپ کے پیچھے بھی لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، یار یہ اب شروع ہو گیا پوڈ کاسٹ اور یہ وہ. لیکن میں پھر سے لوگوں کو انکریج کرتا چلوں کہ ہر اندھیرے کے بعد یہ آپ لوگوں کا ایمان ہونا چاہیے کہ ایک روشنی ضرور ہوتا ہے. لوگ خواہ ایک مشکل سے گزر کے آگے ایک خوبصورت دنیا ہے. جس طرح یہ جنت کی کنسپٹ ہے، پولیس ویرات ایک مشکل عمل ہے. آپ اگر دنیا میں کچھ اچھا کرے، کچھ ڈیلیوری کرے، ہیومینٹی کے لیے کام کرے تو آپ کے لیے جنت ہے. تو یہ جنت پہ جانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ آپ کو بڑے عجیب و غریب انداز میں دیکھتے ہیں، آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں، لگ پولنگ کرتے ہیں، لیکن اس چیز پہ پیر رکھ کے آگے جانا یہی کامیابی ہے. اور میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ گروتھ اسے کہتے ہیں کہ آپ جب آپ کی کمپنی ہے، آرگنائزیشن ہے، وہ 50 کروڑ سے جا کے 100 کروڑ پہ ہو جاتا ہے تو اس کو گروتھ کہا جاتا ہے. اس گروتھ کے ساتھ ایتھکس ملا کے یہ پروگرس بن جاتا ہے، اور پھر پروگرس کے ساتھ ہیومینٹی ملا کے، اسپریچولیزم ملا کے یہ سکسیس پھر ہم اس کو کہتے ہیں. تو مڈل کلاس سے اٹھ کے آگے جانا، یہ گروتھ سے آگے پروگرس پہ جانا ہے، اور پھر پروگرس سے آگے سکسیس پہ جانا، یہ لوگوں کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے آپ میں ہیومنزم جو ہے وہ لے کے آنا ہے. تو اس لیے ہر کسی کو بڑے اچھے انداز سے برداشت کرنا پڑتا ہے، ہر کسی کو ماننا پڑتا ہے، اور اسی چیز میں آگے جا کے اس کو سکسیس کہا جاتا ہے. میرے خیال سے سوشل میڈیا پر آپ واحد پختون ہیں جو کیمرے کے سامنے اپنی نجی زندگی بھی ڈسکس کرتا ہے. آپ کی مثال کے طور پر اپنی بیوی کا نام وغیرہ. سر بلکہ یہ بتائے کہ گلویش کا نام. اچھا، ایسا کرنے سے سر آپ نہیں سمجھتے کہ پختون روایات توڑ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ اپنے بہترین کوشچن کی، یہ بھی مجھے پسند آئی ہے. دیکھیے، اور آپ نے جو بات کی کہ واحد پختون ہے، میں نے دیکھ لیے اور بھی لوگ، لیکن مجھے نہیں ملے. آٹے میں نمک کے برابر ہے نا، بعض لوگ کرتے ہیں یہ جرت. میں اب بھی آن ریکارڈ یہ بات کرتا ہوں آپ کے جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے وساطت سے. دیکھیے جی،
میں عورت کو چاہے وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے یا بیوی ہے, میں اس کو انسان سمجھتا ہوں. جس طرح میرا بیٹا ہے, جس طرح میرا بھائی ہے, باپ ہے, اسی طرح میری بیوی ہے, میری ماں ہے, بہن ہے. تو آپ اگر دونوں کو انسان سمجھتے ہیں تو پھر اتنا جرأت ہونا چاہیے آپ میں کہ آپ نام بھی لے سکے. ابھی اس میں ہے کیا, اور دیکھیے میں لوگوں کو یہ بھی کبھی کبھار بتاتا ہوں کہ ہم نئے دور کے لوگوں نے نئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ روایت میں رہ کے ماڈرنزم میں بھی جانا چاہیے ہمیں. مطلب یہ ہے کہ ہم بعض جو ہماری روایت ہے سو کالڈ, اس کو ہم نے ری ڈیفائن کرنا ہے. اگر میں اپنی بیوی کو اتنا آنر نہ کرو, اتنا میں اس کو مطلب ویلیو نہ دو کہ میں اس کا نام نہیں لے سکتا کسی کے سامنے, تو اس کے گود میں پلا ہوا ایک بچہ, اس میں کس طرح ایک کانفیڈنس ہوگا, اس میں کس طرح ایک اعتماد ہوگا. تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ایک معاشرہ, اگر باچا خان بابا فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک معاشرہ کتنا سیولائزڈ ہے تو دیکھیے کہ ان کے مردوں کا ان کے عورتوں کے ساتھ رویہ کس طرح ہے. تو یہ میں صرف اور صرف اسی بنیاد پہ, ایک تو اسلامی تاریخ میں اگر ہم بھی دیکھیں تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اچھے انداز میں حضرت عائشہ بی بی کو یاد کرتا, نام لیتا. اس لیے اس کے بعد اگر آپ پشتو پہ آ جائے تو ہم باچا خان بابا کی تاریخ اٹھاتے تو اس کی اپنی بیٹی جو ہے وہ تعلیم کے لیے اس نے بھیجا تھا, وہ لکھا کرتی تھی. اس طرح سن بیبے ہمارے جو ہسٹری میں ایک نام ہے. تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ یہ انسان ہے, یہ نہ جانور ہے, نہ میز ہے, نہ کوئی بوتل ہے. تو انسان کو ہم نے ویلیو دینا ہے. تو اگر ہم انسان کے نام نہیں لے سکتے تو پھر ہم اس کو انسان کیوں کہے. تو اس میں کوئی روایت کے برخلاف کوئی بھی کام نہیں ہے. میں گلویش کا نام بھی بڑے اچھے انداز میں لے سکتا ہوں, بڑے کانفیڈنٹلی. گلرنگا میری ایک بیٹی ہے, میں اس سے بھی بہت پیار کرتا ہوں. کل لوگ مجھے کہیں گے کہ گلویش کا نام آپ نہیں لیا کرے تو گلرنگا کا نام بھی نہیں لیا کرے. تو میں اپنے بیٹی کا نام بھی نہیں لے سکتا, بیوی کا نام بھی نہیں لے سکتا. اس میں کوئی منطق, کوئی لاجک ہے ہی نہیں. اور بات یہ ہے کہ میں کس اینگل سے, کس کیپیسٹی میں یہ نام لیتا ہوں. میں تو یہ نام اس لیے نہیں لیتا نا کہ لوگ آ جائے یہ گلویش ہے, اس کا نہ دوپٹہ ہے نہ اس کا چادر ہے. یہ تو میں اس کیپیسٹی میں نہیں لیتا, اس اینگل سے میں نہیں لیتا. میں تو عزت دیتا ہوں اپنے بیوی کو, اپنے بیٹی کو. تو میں سارے جتنے بھی ہماری پشتون کمیونٹی ہے, بعض روایت جو ہے وہ سو کالڈ ہم نے خود بنایا ہے. وہ روایت نہ معاشرے کی کوئی بھلائی کے لیے ہے, نہ اس کا کوئی آؤٹ کم ہے. سو کالڈ ہم نے خواہ معاشرے کو مفلوج کر رکھا ہے. یہ عورتیں جو ہے یہ اب کوئی 51% آبادی ہے اس مملکت خدا داد کے. تو 51% آبادی کے اگر ہم نام نہیں لے سکتے تو اس کو آفس میں کام دینا, اس کو جاب دینا, اس کو امپلائمنٹ دینا, یہ تو دور کی بات ہے. تو یہ معاشرہ مفلوج ہو جائے گا اور پھر یہ نقصان ہے. تو وہ کام ہم نے کرنا چاہیے تاکہ ہم کل کو محشر کے میدان میں بھی سرخرو ہو, اس دنیا میں بھی سرخرو ہو. اور ہم نے انسانوں کو عزت دینا ہے, چاہے یہ باپ ہے, یہ ماں ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بیوی ہے, یہ بہن ہے. تو عزت کے خاطر میں نام بڑا کانفیڈنٹلی لیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ سر آپ سیاسی سرگرمیوں میں بھی کبھی کبھی فعال دکھائی دیتے ہیں سر. تو کیا مستقبل میں سیاست میں بھی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں. میں چونکہ لوگ مجھے بہت پسند کرتے ہیں, اسپیشلی میرے ایریا میں شانگلہ میں وہاں پہ ہمارے جو کیلے کے مزدور ہے اس کے لیے میں نے پورا ایک تحریک شروع کیا ہوا ہے, ایک مسلسل اسٹرگل میں نے کیا ہوا ہے. میں کبھی کبھار درادم کھیل جاتا ہوں, مزدور کے ساتھ اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں, ان کے ایشوز پہ بات کرتا ہوں. تو ابھی ہمارے جو سیاسی کیڈر ہے نا اس میں یہ تھوڑا ڈر ہے کہ یہ بندہ شاید سیاست میں آنے کا ارادہ ہے. کیونکہ میں جب جاتا ہوں تو مزدور اکٹھے ہوتے ہیں تو مجبوراً پھر ایک تقریر سا ہو جاتا ہے وہاں مجھ سے نا, اگرچہ میں اس موڈ میں نہیں ہوتا, لیکن جب مزدور آ جاتے ہیں تو میرے وہ جذبات پھر ہاں ایگزیکٹلی اشتعال میں آتے ہو تھوڑے. مطلب یہ ہے کہ ایک احساس بھی ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہے نا, تو تقریر سا بن جاتا ہے, پھر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے. تو مجھے خود بھی کبھی کبھار ہمارے سیاسی لوگ کال کرتے ہیں نا یا میسج کہ ہاں کیا ارادہ ہے آنے والے الیکشن میں. تو میں بتاتا چلوں کہ کوئی بھی ارادہ نہیں اس الیکشن میں, کم از کم نیکسٹ پتہ نہیں چلتا. ہاں بتا, میں چاہتا ہوں کہ ینگ بلڈ جو ہے
فریش لوگ جو ہے یہ سیاست میں آ جائے, کیونکہ سیاست ایک بہترین عمل ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے ہو جائے یہ ٹھیک ٹھاک عبادت ہے, یہ لوگوں کی خدمت ہے. میں اگر ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے آرٹسٹ بہت کچھ کروں لیکن میں پالیسی میکنگ میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو پالیسی میکنگ کرتے ہیں, جو قانون سازی کرتے ہیں. تو سیاست ایک بہترین مطلب راستہ ہے. سیاست میں بہت کیپیسٹی ہے, لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہاں اگر مجھے موقع ملا تو میں ضرور سیاست میں آؤں گا, کیونکہ سیاست میں ہم بڑے پیمانے میں انلارج لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. سر این پی کے ساتھ آپ بڑے اٹیچ دکھائی دیتے ہیں. این پی کے ساتھ اٹیچمنٹ کی حد تک بات یہ ہے کہ این پی چونکہ ایک نیشنلزم کی بنیاد پہ وہ بنی ہے وہ جماعت, میں اسپیشلی باچا خان بابا کا ماننے والا ہوں. وہ چونکہ اس دھرتی کے لیے, اس قوم کے لیے, پشتون ریجن کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے. چاہے کوئی مانتے یا لوگ باچا خان بابا کو این پی سے باندھتے ہیں, لیکن میں باچا خان بابا کو تاریخ سے, ہیومینٹی سے, ہسٹری سے باندھتا ہوں. باچا خان بابا کو اس نے نہ صرف پشتونوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے باچا خان بابا نے جو کی ہے نا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, پھر وہی بات آتی ہے, ہم تو لکھے پڑھے ہے ہی نہیں, ہم تو لکیر کے فقیر ہے. ہم تو ایک بڑے کاز کو ایک عجیب سی چیز کے ساتھ باندھ دیتے ہیں نا. باچا خان بابا, آپ دنیا میں بڑے بڑے لیڈرز کو اٹھائے, آپ نیلسن منڈیلا اٹھائے, آپ لوتھر مارٹن کنگ کی بات کریں, خلیل جبران کی بات کریں, نیٹشے کی بات کریں, چرچل کی بات کریں. باچا خان بابا دنیا کی سطح پہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے میرے ذہن میں. باچا خان بابا زما جند و جدوجہد اگر آپ اٹھائے تو آپ سارے دیکھیں گے کتنے آزاد مدرسے اس وقت بنائے. تحریکی جو اصلاح الافاغنا ایک تحریک, خدائی خدمتگار. تو میں باچا خان بابا کو بڑے دل سے مانتا ہوں, اسٹڈی کیا ہوا ہے. اس لیے لوگ کبھی کبھار یہ شک کرتے ہیں کہ میں عوامی نیشنل پارٹی میں ہوں. بینگ اے جرنلسٹ اینڈ آرٹسٹ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں اب تک. یہ میں بڑے کھل کے یہ بات میں کرتا ہوں. لیکن باچا خان بابا کی اٹیچمنٹ کی بنیاد پہ لوگ مجھے اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنلے ہے. میں نیشنلسٹ ضرور ہوں. سوشل میڈیا تو فیکٹ ہے, لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں استعمال کرتے ہیں. لوگ صحافت بھی کرتے ہیں اس پہ. سر تو سوشل میڈیا پہ معیاری صحافت کو فروغ دینے کے لیے سر کون سے پہلو ہے جو ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے؟ تو یہ بہت ضروری بات ہے. دیکھیے ابھی جتنے لوگ ڈپارٹمنٹ سے یا پشاور یونیورسٹی سے یا اقرا سے یا نمل سے یا اسلام آباد, کراچی, جتنے بھی ہے اس ملک میں یونیورسٹیز, بہت سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں جرنلزم سے. ہر کوئی تو آ ہی نہیں سکتا مین اسٹریم میڈیا میں, جگہ نہیں ہے وہاں پہ, ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارے پاس ایک بہترین پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو ہے لیکن اس پہ کس طرح لوگ آنے چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے جرنلزم کیا ہو, آپ کا پراپر ٹریننگ ہو, آپ بڑے بڑے جرنلسٹ کو فالو کرتے ہیں. دیکھو جرنلزم میں ظاہر سی بات ہے, جرنلزم میں بیلنس سٹوری ہے, بیلنس سٹوری. جرنلزم میں دیر از نو ازم ان جرنلزم, ذاتی رائے نہیں ہے. جرنلزم میں سینسیشنلزم نہیں ہے. جرنلزم میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہے. یہ لوگ جو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ مائک اٹھا کے کبھی ایک بوڑھی کے پیچھے جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا, آپ کا بیٹا 5 سال پہلے مر گیا, یہ وہ بیچاری پھر سے رونا شروع کر دیتی. یا کبھی کبھار چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا میکینزم ہونا چاہیے؟ یہ بہت ضروری ہے. جرنلزم میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس ہے, جس کو سیلف سینسرشپ کہتے ہیں یا گیٹ کیپنگ کہتے ہیں. ہر وہی چیز جو آپ خود کے لیے اچھا نہیں سمجھتے وہ سوسائٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. دیکھو جرنلزم میں اگر آپ ایتھکس کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح صحیح ڈائریکشن پہ لے کے آنا ہے, دیکھو ہر وہ چیز جو آپ خود کے لیے نہیں کر سکتے نا وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کرے, وہ شائع نہ کرے. اس طرح میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں. اگر میرے عزیز و اقربا میں کوئی مسہیپ ہو گیا, کوئی غلط کام ہو گیا, کسی نے چوری کی یا کوئی اور بات ہو گئی, تو میں تو اس طرح نہیں کر سکتا کہ مائک اٹھا کے جا کے اپنے جو میرا کزن ہے یا کوئی بھی میرے گھر میں ہے, میرا بھائی ہے, میں اس سے پوچھوں کہ جی آپ نے یہ چوری کیوں کی, آپ نے 10 لاکھ روپے کیوں چوری. اگر میں اپنے بھائی کو میڈیا پہ نہیں لے کے آ سکتا نا تو میں آپ کے بھائی کے پیچھے کیوں جاؤں. یہ لوگ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی. ہر کسی کو چیک اینڈ بیلنس خود کرنا چاہیے. دیکھو سوشل میڈیا میں
مسئلہ یہ ہے سوشل میڈیا میں، اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ ایشو کیا ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. مطلب مین اسٹریم میڈیا میں ایک فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایڈیٹر بیٹھے ہوئے، چیف ایڈیٹر تو جب آپ جاتے ہیں تو وہ گیٹ کیپنگ کرتے ہیں. سوشل میڈیا میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ ہی رسپانسبل ہے، آپ ہی ذمہ دار ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سیلف سینسرشپ، اور سیلف سینسرشپ کا سب سے بڑا مثال یہ ہے کہ جو بات آپ خود کے لیے پسند نہیں کرتے نا، وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، جو آپ خود پہنتے ہیں وہ دوسروں کو بھی پہناؤ، اپنے نوکر کو بھی پہناؤ. جو بات آپ خود کے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے نہ کرو. اتنے چھوٹی بچی کے پیچھے لوگ جاتے ہیں، یہ ہوا ہے مردان میں، یہ ہوا ہے شانگلہ میں، یہ ہوا ہے باجوڑ در میں. یار یہ دنیا کے ہر کونے میں اس طرح واقع ہوتے ہیں اکا دکا. اس کو اس طرح ہائی لائٹ کرنا کہ پورے ایک نیشن کو، ایک پورے قوم کو اس چیز کے ساتھ باندھنا کہ یہ یہاں پہ ہوتا ہے. وہ دیکھو یہ ہر گھر میں ہو سکتا ہے، میرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ سیلف سینسرشپ ہے کہ آپ سوچ لے کہ اگر اس ایشو کو میں سے دیکھو. لاسٹ ٹائم ہمارا ایک بندہ گیا، میں نام نہیں لے رہا، ایک بندے نے ادھر ہمارے ایک علاقے میں اپنے والد صاحب کو قتل کیا تھا. تو وہ بندہ پولیس تھانے کے اندر گیا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں آپ نے قتل کیا، بچے اپنے یہ اور ان کا فیس بالکل میڈیا پہ آ رہا ہے. یار یہ جرنلزم ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اگر یہ آپ کا بھائی ہوتا یا میرا بھائی ہوتا تو میں یہ جرات کر سکتا تھا کہ جا کے اس کو بتاتا یہ تو ایک مذہب ہے، چاہے وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، غلط کام کیا ہوا ہے. لیکن آپ غلط کام کے بعد پھر ایک اور غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو لوگوں کو اور انکریج کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ممکن ہے، آپ اپنے والد کو بھی قتل کر سکتے ہیں. یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یہ لنڈن میں بھی ہوتا ہے، یہ دنیا کے مہذب کونے میں بھی ہوتا ہے. لیکن لوگ ان کو سیلف سینسرشپ کرتے ہیں. لوگ ایک ہی پشتوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ پیو منگک پسے وہ بساڑا نہ سیزی، ایک ہی اس کے وجہ سے لوگ پورے نیشن کو، پورے ملک کو بدنام تو نہیں کرتے. تو جرنلزم میں آپ کا کوشچن کے جواب ایک ہی لائن میں، سیلف سینسرشپ بہت ضروری ہے کہ آپ خود سوچیں کہ یہ چیز اگر مجھ پہ آ جائے تو آیا میں اس کا اشاعت کر سکتا ہوں، نشر کر سکتا ہوں؟ اگر ہاں تو پھر کر لے، اگر نہیں تو پھر اس کو وہاں پہ سٹاپ کر لیں.